نے کہا ہے کہ ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے یہ محمود خان اچکزئی پر اور ہم اس کی فیور میں نہیں ہیں. اب اسپیکر صاحب بھی ان لوگوں کو چھپا رہے ہیں, یا تو مطلب آپ نام لے لیں, یہ تو ایک بچگانا سا مطلب جس طرح بات ہو رہی ہے, یا تو آپ نام لیں. جی مطلب نہیں, اسپیکر صاحب کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ محمود خان اچکزئی ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے یا اس کو فیور نہیں کر رہے, تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں آپ نے سگنیچر کیے ہیں, آپ وڈرا کر لیں. چلے ٹھیک ہے مطلب. اچھا ثاقب صاحب, بات یہاں پر یہ ہے کہ اب کوئی امید رہ گئی ہے؟ آپ کو پچھلے ہفتے امید تھی کہ تقرری ہو جائے گی, مطلب میجورٹی لوگوں کو یہ امید تھی. آج کا جو بیانات آئے ہیں خاص طور پہ اسپیکر صاحب کی جانب سے, وہ ایسے بیان دیتے نہیں ہوتے, یہ مفاہمتی بیانات نہیں لگ رہے. اسپیکر صاحب ایسے بدلے سے لگ رہے ہیں آج تو. پچھلے دنوں انہوں نے وہ لیٹر لکھا تھا جب اور ریکارڈ مانگا تھا, تو ایسے لگ رہا تھا کہ چیزیں کہیں درست سمجھ جا رہی ہیں اور جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہے وہ ہو سکتی ہے. بہرحال سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, آنے والے دنوں میں ہمیں مزید بھی انتظار کرنا پڑے گا. لیکن آج جو بدلے سے اسپیکر صاحب تھے, انہوں نے ایک بات کی میرے لیے حیران کن اس لیے ہے کہ یا تو ان کو نام بتا دینے چاہیے کہ ان کی پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں یا آزاد جو بھی ان کو نام دیں, وہ ان کی ایک لسٹ آئی ہوئی ہے ان کے پاس, ان کے سامنے ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ جی ہم فلاں بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کر دیں. اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ اجی کچھ لوگ مجھے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے یہ محمود خان اچکزئی پر اور ہم اس کی فیور میں نہیں ہیں. اب اسپیکر صاحب بھی ان لوگوں کو چھپا رہے ہیں, یا تو مطلب آپ نام لے لیں, یہ تو ایک بچگانا سا مطلب جس طرح بات ہو رہی ہے, یا تو آپ نام لیں. جی مطلب نہیں, اسپیکر صاحب کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ محمود خان اچکزئی ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے یا اس کو فیور نہیں کر رہے, تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں آپ نے سگنیچر کیے ہیں, آپ وڈرا کر لیں. چلے ٹھیک ہے مطلب بات آگے بھی چلے گی, پتہ بھی چل جائے گا کہ کون ہے کون نہیں ہے. اسپیکر صاحب بھی چھپا رہے ہیں, وہ بھی چھپ رہے ہیں, اور اسپیکر صاحب ایک عجیب سی لاجک لے کر آگے ہیں. اور حیران کن طور پر اگست میں عمران خان صاحب یہ نامزدگی کی تھی, اگست, اس کے بعد ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 5 ماہ گزر گئے, اور 5 ماہ میں تقریباً 5 سے 6 دفعہ اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ میں اس لیے نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا, اور اسمبلی میں رولنگ دی انہوں نے کہ کیونکہ ایک عدالتی ہرڈل ہے تو اس وجہ سے, حالانکہ وہ ہرڈل نہیں تھی, کوئی سٹے نہیں ہے. ایون سٹے ہوتا تب بھی یہ ماضی میں نہیں مانتے رہے عدالتی فیصلے, اور کہتے ہیں جی جو ہماری پروسیڈنگ ہے جو اسمبلی کی وہ ان کو استثناء حاصل ہے. تو اس کے باوجود وہ ہرڈل جیسے ہی ختم ہوئی, جیسے ہی ڈاکومنٹ جمع ہوئے, تو انہوں نے کہا جی وہ تو پی ٹی آئی والے اور بھی ہیں اور ہم نیا ایک طریقہ کار شروع کریں گے, نیا میکانزم ہوگا, پروسیس نیا ہوگا. تو حیران کن طور پر اسپیکر صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے جو ہے وہ ہیں, اور ماضی میں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کے بیانات ہمارے سامنے ہیں, بڑے بڑے وہ بیانات دیتے تھے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب میرے خیال میں اب دوسری مرتبہ ہوگا ڈائریکٹلی کہ جب جو ہے وہ ایک ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. کہ پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے ایم این ایز گرفتار ہوئے تھے اسمبلی سے, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ریزائن کر دوں گا, اس طرح کی بات کی تھی. پھر انکوائری, تحقیقات, کوئی ریزائن نہیں آیا, کوئی تحقیقات, ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کس کے خلاف کیا کاروائی کب ہوئی, کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں آئی, وہ بلکہ انکوائریاں شریاں بند ہو گئی. لیکن اب دوسری بار ہے, پھر اس دوران 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے. کتنا بڑا مطلب پورا اپنے آئین بدلنا ہے, پورا سٹرکچر جس سے عدلیہ کا تبدیل ہو گیا. 27ویں آئینی ترمیم ہوئی, نہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے اور نہ سینٹ میں. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں, وہ ہر جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کی, اور ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کون ہے, حکومت خود ہی سٹیک ہولڈر ہے, مطلب دوسری سائٹ کے کسی سے بات ایون جے یو آئی ایف سے انہوں نے نہیں پوچھا. تو اس لیے تھوڑا سا جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, جو جمہوری ویلیوز ہیں, ان کو تھوڑا سا ان کا خیال جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اس حکمراں اتحاد کی حکومت کو رکھنا چاہیے. اور اپوزیشن لیڈر کیا کرے گا, ایک تقریری کرنی ہوتی ہے, اس نے وہ کرتا رہے گا, یا شور کرتے رہیں گے یا وہ احتجاج کرتے رہیں گے, اس سے بڑھ کر کیا کرنا ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر نے. بالکل ٹھیک. اور جب ہم سیاسی امن ہی نہیں لے کر آئیں گے تو دوسرا امن بھی. آج کی تاریخ میں آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں مجھے میری آج کی تاریخ میں, کیونکہ یہاں پہ سچویشن بھی بڑی جلدی بدلتی ہے, مجھے مذاکرات نہیں, اچھا مجھے مزاحمت ہوتی نظر آ رہی ہے. ثاقب صاحب مس فائر ہو گیا حکومت سے
کہ پہلے مذاکرات کا کہہ دیا, وہاں سے ایکسیپٹ ہو گیا, اور اب سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا؟ نہیں, بیس فائر اس لیے میں نہیں کہوں گا کیونکہ حکومت دونوں طرف کھیل رہی ہے. کچھ وزراء مختلف بات کر رہے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب مستقل وہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مرزوری دیں. سوشل میڈیا کا جو اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا یا کچھ 2-4 اور اکاؤنٹ ہیں, وہ اس طرح کی گفتگو بند کریں یا ان کو ڈس آن کرے پی ٹی آئی, تو اس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو جو رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں ان کی بات اسی طرح ہی ہے. اب خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ مختلف بات کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی یہ مرضی منشا بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ 2 باتیں بھی مانے, اور تیسری بات یہ مانے کہ 8 فروری ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کر رہے, ہم کوئی احتجاج ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, اور تب جا کر مذاکرات ہوں. حالانکہ ان کا تعلق لیکن ثاقب صاحب درست کہہ رہے ہیں آپ, اس کے لیے بھی تو کسی کو